نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 انسانوں کو قتل کر دیا تھا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ میرے لیے بھی توبہ ہے۔ اس نے زمین کے سب سے بڑے عبادت گزار کے بارے میں پوچھا، اس کے پاس گیا اور کہا، میں 99 قتل کر چکا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عابد نے کہا، نہیں۔ وہ شخص غصے میں آ گیا اور اسے بھی قتل کر دیا۔ یوں اس کے 100 قتل پورے ہو گئے۔ پھر اس نے زمین کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا۔ وہ اس کے پاس آیا اور کہا، میں 100 قتل کر چکا ہوں، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ عالم نے فرمایا، ہاں، تیرے اور تیری توبہ کے درمیان کون رکاوٹ بن سکتا ہے؟ تم فلاں نیک بستی میں چلے جاؤ، وہاں اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ رہتے ہیں، ان کے ساتھ عبادت کرو اور اپنی پرانی بستی کی طرف واپس نہ جانا، کیونکہ وہ بری بستی ہے۔ وہ شخص نیک بستی کی طرف چل پڑا، مگر راستے میں ہی اسے موت آ گئی۔ اب رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے اس کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے، یہ سچی توبہ کر کے نیکی کی طرف جا رہا تھا۔ عذاب کے فرشتے کہنے لگے، اس نے کبھی نیک عمل کیا ہی نہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین ناپنے کا حکم دیا اور اپنی قدرت سے نیکی والی زمین کو قریب کر دیا۔ فیصلہ ہوا وہ نیکی کے زیادہ قریب تھا اور اللہ نے اس کو بخش دیا۔ دوستو، اگر 100 قتل پر معافی ہے تو ہمارے گناہوں پر معافی کیوں نہیں ہو سکتی؟ معلوم ہوا گناہ چاہے جتنا بڑا ہو، اللہ کی رحمت اس سے بڑی ہے۔ ایک شخص 100 قتل کر چکا تھا، مگر اللہ نے اسے معاف کر دیا کیونکہ وہ سچی نیت کے ساتھ برائی چھوڑ کر نیکی کی طرف چل پڑا تھا۔ پیغام صاف ہے، گناہ پر ڈٹے رہنا ہلاکت ہے، گناہ چھوڑنے کا ارادہ نجات ہے، برے ماحول میں رہنا تباہی ہے، نیک ماحول اختیار کرنا توبہ کا حصہ ہے۔ دوستو، توبہ صرف زبان سے نہیں ہوتی، راستہ بدلنے سے بھی ہوتی ہے۔